السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام سامعین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ حیا اور پاک دامنی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے حیا اور پاک دامنی عطا کر دیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوتا ہے اور لوگوں کے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ حضرت علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ دمشق میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام سلیم تھا، اور وہ جس گاؤں میں رہتے تھے وہ گاؤں بہت چھوٹا تھا۔ طرز پہ وہ گاؤں بنا ہوا تھا۔ گاؤں میں عمارتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھی، اس طرح کہ اگر ایک چھت سے دوسری چھت پہ اگر کوئی جانا چاہے تو بآسانی جا سکتا ہے۔ وہ بزرگ بہت ہی نیک تھے۔ گاؤں کے لوگ عالم دین سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد تھے، یہ خوددار تھے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ کسی بھی حالت، مشقت، تکلیف کتنی بھی ہو جائے اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی تکالیف کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ اس عالم دین کا ان کے ایک شاگرد تھے۔ شاگرد بھی اپنے استاذ کی تربیت کی وجہ سے بہت زیادہ باحیا اور خوددار تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2-3 دن شاگرد کو فاقہ کرنا پڑا، لیکن وہ شاگرد خوددار ہونے کی وجہ سے کسی اور کے سامنے اس فقر و فاقہ کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ یہ جو شاگرد تھے 2 دن سے بھوکے تھے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، اور وہ جب اپنے درس میں بیٹھے تو وہ سبق بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ تو وہ مسجد کی چھت پہ گئے۔ جانے کے بعد وہ مسجد سے لگی جو چھت تھی اس پہ گئے۔ بہت ساری عورتیں چھت وغیرہ پہ تھی، تو پہلے اس دور کی خواتین کی طرح پہلے کی عورتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ باپردہ رہا کرتی تھی اور ان کے یہاں حجاب کا رواج تھا۔ تو سب عورتیں جیسے ایک مرد کو چھت پہ دیکھی سب کے سب اپنے گھروں میں چلی گئی۔ یہ بھوک کی وجہ سے ایک چھت کے بعد دوسری چھت پہ گئے اور ایک گھر سے ان کو کھانے کی بو آنے لگی۔ وہ اس گھر میں داخل ہوئے اور جانے کے بعد وہاں اس کے مطبخ میں گئے، اس کے کچن میں گئے، وہاں پہ دیکھے کہ ایک کوکر ہے، اس میں بیگن پکا ہوا ہے اور خوشبو اس کی بہت اچھی آ رہی تھی۔ یہ بھوکے تھے، انہوں نے اس برتن کو کھولا اور اس میں سے بیگن وہ کھانے لگے۔ تھوڑا بیگن کھائے تھی کہ ان کو احساس ہو گیا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے اور وہ برتن ہٹا کے انہوں نے اس میں وہ کچن میں داخل ہوئے اور دیکھے کہ ایک برتن میں بیگن پکا ہوا رکھا ہے، خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی۔ بیگن انہوں نے اس میں سے نکالا اور کھانے لگے۔ تھوڑا ہی کھایا تھا کہ ان کو لگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ انہوں نے فوراً چھوڑا وہ بیگن اور لوٹ کر واپس اپنے استاذ کے درس میں شریک ہو گئے اور اپنے استاذ کے درس کو سننے لگے۔ جب استاذ صاحب درس دے کے ختم کر چکے اور جتنے لوگ باہر سے آئے ہوئے تھے وہ سب لوگ جا چکے، ایک عورت اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ مسجد میں آئی اور انہوں نے اس عالم صاحب سے جا کے کان میں کچھ کہا۔ عالم صاحب اپنے شاگرد کو بلائے اور ان سے کہا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ خاموش رہے۔ پھر پوچھا کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب عالی مجھ سے شادی کون کرے گا، میرے پاس نہ مکان ہے نہ زیادہ مال و دولت ہے کہ میں اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکوں۔ استاذ نے کہا اگر تم راضی ہو تو میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں۔ تو وہ راضی ہو گئے اور استاذ نے کہا کہ یہ عورت میرے پاس آئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، باحیا اور پاک دامن زندگی گزارنا چاہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ ان کی اولاد پاکیزہ اولاد ہو، اس لیے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو گے تو یہ اپنے گھر مکان سب تمہیں دے دیں گے۔ تو وہ شاگرد راضی ہو گئے اور انہوں نے گواہ کو بلایا اور مہر مقرر کیے
اور نکاح پڑھا دیا۔ نئے دلہے کو گھر لے کر گئی اور انہوں نے جب اپنے چہرے سے پردے کو ہٹایا، وہ طالب علم دیکھ کے بہت حیران و شزدر ہو گیا کہ بہت ہی حسین و جمیل تھی، ایک دم پورے نوجوانی کی عمر میں تھی۔ تو بیوی نے پوچھا کہ جناب کیا آپ کھانا تناول کریں، کھانا کھائیں گے؟ تو بھوکے تھے، انہوں نے کہا ہاں کھائیں گے۔ بیوی جب کچن میں گئی اور انہوں نے جب برتن کھولا اور اس میں دیکھا کہ کچھ بیگن ہیں جس میں کچھ دانت لگے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، کوئی کھا کے اس میں ڈال گیا ہے، تو فوراً آئی باہر اور آنے کے بعد بولی کہ نہیں معلوم کیا ہوا، ابھی میری غیر موجودگی میں کوئی یہاں سے بیگن کھا کے چلے گئے ہیں۔ تو اسی وقت شاگرد جو ہیں بہت ہی، وہ جو طالب علم تھا بہت ہی شرمندہ ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ بیگن میں ہی کھا کر گیا تھا، بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، میں بھوک کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے میں نے غلط اور حرام کام کیا۔ تو اسی وقت بیوی جو ذہین اور بہت ہی عقل مند تھی، انہوں نے کہا، اسی وقت ذہین اور عقل مند بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے حرام چیز سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کا مالک آپ کو بنا دیا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہم برائیوں سے بچیں، اللہ سے ڈرتے رہیں، ہر وقت اور ہر حالت میں ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، مصیبت میں، تکلیفوں میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، جو بھی پریشانی ہوگی ہم اس سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بآسانی اس سے نکال دیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ شیطان تمہیں فقر و فاقہ اور غربت سے ڈراتا ہے اور وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ دیکھیں آج لوگ غربت کی وجہ سے تو ہی برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم گناہوں سے رک جائیں، تھوڑے دنوں کے لیے ہم صبر کر لیں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جنگ احزاب میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے تھے، ویسے ہی ہم ان مشکلات کا سامنا کریں اور بھوک کی وجہ سے، اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے حرام کو حلال نہ کریں اور گناہوں میں ملوث نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، جیسے کہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طالب کی مدد کی اور پورے گھر اور اچھی حسین و جمیل دوشیزہ کا انہوں نے اس کو مالک بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی نصیب فرمائے۔